جس موضوع پہ بات چل رہی ہے یعنی دین اور ریاست، تو اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یا اس کے بارے میں کسی واضح فہم اور قابل عمل ذریعے تک پہنچنے کے لیے مناسب یہ لگتا ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نظریے اور ریاست کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جو چیزیں انسانی صورتحال میں اس صورتحال سے مطابقت رکھنے والی یا اس صورتحال کو پیدا کرنے یا پیدا کر سکنے والی منطق سے مناسبت نہ رکھتی ہوں تو وہ باتیں خیالی رہ جاتی ہیں، وہ باتیں آئیڈیالزم کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ تو آئیڈیالزم کو انسانی ذہن میں پیدا ہو جانے والی بعض تبدیلیوں کی وجہ سے ایک ایسا تصور بنا دیا گیا ہے جو بیان میں سچ ہے، معنی میں جھوٹ ہے۔ یعنی لفظ اس کے سچے ہیں، یعنی لفظ اس کے سچے ہیں، لیکن ان لفظوں سے جو معنی مراد لیے جا رہے ہیں وہ ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے گویا جھوٹ ہیں۔ یہ اب انسانی ذہن آئیڈیالزم، ہر طرح کے آئیڈیالزم کے بارے میں لگتا ہے کہ اس فیصلے تک پہنچ چکا ہے بعض مراحل اور بعض انقلابات سے گزرتے ہوئے، اور اس کا سب سے بڑا شکار مذہبی فکر، مذہبی آئیڈیلز، مذہبی ڈسکورسز ہوئے ہیں۔ تو بات میں ریلیونس، ایفیکٹیوٹی اور اپنے زمانے کے مزاج تسلیم پر اثر انداز ہونے والی قوت ضرور ہونی چاہیے، ورنہ وہ بات چاہے کتنا بڑا آئیڈیا کنٹین کرتی ہو، اس بات کی کوئی عملی اہمیت یا اخلاقی تاثیر نہیں رہ جاتی، کیونکہ انسان اب چیزوں کی عمل پذیری اور ان کی اخلاقی تاثیر کی شہادت کی بنیاد پر کسی بات کو اپنے اوپر نافذ ہونے کی اجازت دیتا ہے یا کسی بات کی پابندی کو قبول کرتا ہے، اور خاص طور پر ایسی باتیں جو تبدیلی کے عنصر کو اپنے مرکز میں جگہ نہ دیتی ہوں، جو مستقل ہوں اور بائنڈنگ ہوں، ایسی باتوں کو قبول کرتے وقت ان کی عمل پذیری اور ان کی اخلاقی تاثیر کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھنا بعض اعتبارات سے ضروری ہے۔ تو وہ تمام اچھی باتیں جو کہنے والے کو اپنا مصداق نہیں بناتی، وہ اچھی باتیں رفتہ رفتہ تہذیبی کلیشے بن جاتی ہیں، ایک طرح کی دیومالا بن جاتی ہیں، اور انسانی ذہن میں جو عیش پسندی ہے، جو تعیش پسندی ہے، اس کی تسکین تک محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ سب خطرات اور ان سب نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے، تو پھر ہم کسی واضح نتیجے تک پہنچ سکیں گے۔ تو نظریہ گو کہ مجھے پسند نہیں ہے دین کے بیان میں نظریے کے لفظ کا استعمال، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ریاست اور دین کے تعلق کے لزوم پر، یعنی ان کے ضروری ہونے کے موضوع پر
جن حضرات نے کلام کیا ہے انہوں نے نظریے کا لفظ کم و بیش دین کے معنی میں استعمال کیا ہے، تو میں اس استعمال کو درست نہیں سمجھتا، لیکن اس مجبوراً تھوڑا سا مطلب ہم یہ کر لیں کہ نظریے اور ریاست کا تعلق اگر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی ضروری ثابت ہو جاتا ہے یا مفید ثابت ہو جاتا ہے، تو دین اور ریاست کا مبحث بھی اسی تناسب سے واضح ہو جائے گا، پایۂ ثبوت کو یا پہنچ جائے گا، اپنا ضروری ہونا باور کروا دے گا یا غیر ضروری ہونا۔ نظریہ کہتے ہیں ذہن میں بن جانے والے اس مستقل افیکٹو تناظر کو جو سیاق و سباق کی تبدیلیوں سے نہ بدلے، یعنی جس کا سیاق و سباق تو بدلتا رہے لیکن وہ نظریہ اپنی اصل بناوٹ میں جیسا ہے ویسا ہی رہے، سیاق و سباق میں یعنی صورتحال میں تبدیلی کی رعایت سے اس کے اطلاقات بدل سکتے ہیں، لیکن اس کا وجود اور جس معنی واحد پر وہ نظریہ مبنی ہوتا ہے یا جن بنیادی معانی کو وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، اس میننگ اسٹرکچر پر کوئی فرق نہ پڑے، یعنی اس کے انداز تسلیم میں کوئی فرق نہ پڑے، اس کے مزاج تعمیل میں فرق آتا رہے تو آتا رہے۔ تو نظریہ یوں کہیں کہ نظریہ ذہن کا وہ مسلمہ ہے جو مسلمہ ہونے کی حیثیت سے مستقل ہو اور اپنی ایپلیکیشن کے ماحول کی تبدیلی سے ہم آہنگ رہتے ہوئے بھی ان کے تغیر کی رو سے خود کو بلند رکھے۔ واضح، یہ آسان ہے نا بالکل۔ جیسے ہم کہیں کہ سفید رنگ ایک سفید تو رنگ نہیں، مطلب سبز رنگ ایک نظریہ ہے، تو سبز ہونا یہ اپنے معنی میں واحد اور محکم ہے۔ اب اس کے اطلاقات، پیڑ آئے گا تو اس پر ہو جائیں گے، کوئی اور ہری چیز آئے گی اس پر ہو جائیں گے۔ اس کو منطق کی اصطلاح میں اگر کہیں تو نظریہ وہ موضوع ہے جس کے محمول بدلتے رہتے ہیں۔ یہ واقعی مشکل جملہ ہے لیکن یہ کہ یہ مکمل فقرہ ہے۔ تو مکمل بیان طلب نہ ہو تو مشکل ہوتا ہے، طلب ہو تو سمپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیونکہ طلب نہیں تو نظریے کی تعریف یہ ہے، یہ بڑی میرے خیال میں جامع تعریف ہے کہ محمول اور موضوع تو سمجھتے ہیں نا، کہ یوں سمجھیں کہ معنی اور اس کا ظرف، جوہر اور اس کا کنٹینر، ٹھیک ہے نا۔ جیسے سیاہی یہ موضوع ہے، سیاہ دروازہ اس کا محمول ہے، لکڑی موضوع ہے، میز کرسی اس کے محمولات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو محمول کہتے ہیں کسی چیز کے کنٹینر کو۔ تو موضوع اور محمول کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ موضوع ثابت اور مستقل ہوتا ہے، محمول بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تغیر محمول کا وصف ہے، موضوع کا نہیں۔
یہ ہے منطقی اصطلاح، لیکن اس کو ہم کسی آسانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو نظریہ وہ موضوع ہے جو بدلتا نہیں، اور ریاست وغیرہ اس کے محمولات ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور وہ مقامی نہیں ہے۔ یعنی انسانیت کو پہلی مرتبہ ایک صدی سے کچھ ایسے تجربات سے گزرنا پڑ رہا ہے جو مقامی نوعیت کے نہیں ہیں، جو انسانوں میں ایک افقی وحدت پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے خطرے کو سمجھیں، مطلب یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ مطلب ڈر لگنے لگے۔ تو پچھلی صدی ایک کم از کم، جس کی تیاری میں 2-2.5 صدیاں صرف ہوئی ہیں، انہوں نے انسان میں ایک آفاقی اور افقی وحدت پیدا کی ہے۔ وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ کس طرح پیدا ہوئی۔ تو اب تہذیبوں کو اپنی انفرادیت پر اصرار کرنے کا موقع نہیں ہے، قوموں کو اپنے انفرادی تشخص پر مصر رہنے کی اجازت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے انسان کی افقی وحدت، یعنی انسان کی لیٹی ہوئی وحدت۔ تو افقی یعنی افقیت، ہاریزنٹلزم، اس کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو کسی بھی طرح کے مستقل نظریے کو رد کر دیتے ہیں، خواہ زبان قال سے چاہے زبان حال سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دور ایک دو لختی کا دور ہے ہمارے لیے، جس میں ہماری زبان قال سے جو نکل رہا ہے اس کی تائید ہماری زبان حال سے نہیں ہو رہی۔ یعنی ہماری ایکچویلٹی کا پورا آرڈر ہمارے آئیڈیلز سے تصادم کی حالت میں ہے۔ ہم آئیڈیلز کو اپنے حافظے میں زندہ رکھنے پر مصر ہیں اور اپنے ایکچول آرڈر کو چھوڑنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ مطلب یہ ایک عجیب طرح کی دو لختی آ گئی ہے کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں اسی سے گلے مل رہے ہیں، اور لڑائی کی خواہش کو زندہ رکھنے چاہتے ہیں اور معانقے کی حالت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے جدیدیت کے زیر اثر۔ تو وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ افقی وحدت پیدا ہو گئی ہے، اس کی اصل بنیاد کیپٹلزم ہے۔ یعنی اس کا جو سبب قریب ہے، جو جڑا ہوا سبب ہے، وہ کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلزم نے اگر کسی چیز کو مکمل طور پر بدلا ہے، یہ تو یقینی ہے نا کہ جو نظریہ غالب آ جائے یا پھیل جائے تو اس نے پرانی فضا کو بدلا ہوگا نا، پرانی اقدار کو بدلا ہوگا، پرانی سچویشنز کو ہٹا کر اپنی جگہ بنائی ہوگی نا۔ تو کیپٹلزم، جمہوریت وغیرہ اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں، جو اب جن کا انکار خدا کے انکار سے زیادہ قبیح ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جمہوریت کی مخالفت دین کی مخالفت سے زیادہ قبیح لگنے لگی ہے، یعنی اور ہم مطلب اس میں جتنے حساس ہیں اتنے دیگر امور میں حساس نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیپٹلزم نے جمہوریت کی شکل میں
یا جمہوریت جو اس سے پہلے کی ہے اس پر تصرف کر کے جو چیز بالکل بدل دی ہے، بالکل کا مطلب ہے کہ اپنے ایسنس میں بھی اپنی فارم میں بھی بالکل بدل دی ہے، وہ ہے تصور انسان۔ کیپٹلزم پرانے خدا کو قبول کر سکتا ہے، لیکن کیپٹلزم پرانے آدمی کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے خدا کو لیے ہوئے تمام شاپنگ مالز میں پھرتے رہیں، بازاروں میں پھرتے رہیں، مارکیٹوں میں مسجدیں بناتے رہیں، اس کی جگہ نکالتے رہیں، آیتوں کے تغرے لگاتے رہیں، ان سب چیزوں کو وہ ہضم کر چکا ہے اور ان کی افادیت کے سارے نظام کو دنیا دارانہ بنا چکا ہے۔ تو اس نے خدا سے کوئی جھگڑا نہیں چھیڑا ہوا، وہ پرانے خدا کی ہر قسم کو، یعنی خدا بہت پرانا ہے اس کو بھی وہ کیا نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں جہاں وہ رکھتے ہیں، مطلب اس کو بھی کیا انکیوبیٹر، ہاں اس کو بھی اپنے انکیوبیٹر میں رکھنے میں تیار ہے۔ وہ آپ کے نئے خدا کو بھی اپنے ڈرائنگ روم میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی تمام رعایتیں دینے کو تیار ہے، لیکن اصرار اس کا یہ ہے کہ پرانے آدمی کو ہمارے بنائے ہوئے ماحول میں لے کر نہ آؤ۔ تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں خدا کے تصور سے کوئی براہ راست جنگ کا ماحول نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک سٹل وار ہے، وہ الگ، وہ بعد میں کریں گے کہ پرانا خدا بھی خدائے زندہ نہیں ہے، خدائے متحجر ہے۔ یعنی کیپٹلزم کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے خدا کو آرائشی چیز بنا دیا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیپٹلزم اس سے نہیں سروکار رکھتا ہے، یا جمہوریت اس سے سروکار نہیں رکھتی، یا کیپٹلزم سے پیدا ہونے والا انسان کی انفرادیت اور اجتماعیت میں حصہ لینے والے کسی بھی نظام میں خدا کی جس طرح کی گنجائش آپ نکالنا چاہیں وہ نکال لیں، کچھ شرطوں کے ساتھ، لیکن آپ خدا کو ماننے والے آدمی کو ان کی مجلس میں نہیں بٹھا سکتے۔ یعنی خدا کو ماننا جس کو کہتے ہیں، اس ماننے والے پرانے آدمی کو ان کی مجلس میں نہیں بٹھا سکتے۔ اور صرف خدا ہی کو ماننا مسئلہ نہیں ہے، خدا کو ماننے کا مطلب مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا، نہ عقلی طور پہ نہ طبعی طور پر۔ مسلمانوں سے زیادہ خدا اور بندے کے تعلق کی تفصیلات کسی بھی مذہب میں نہیں ہیں، یا اس کے تقاضے، اس کے مطالبات کسی بھی مذہب میں نہیں ہیں، اتنے جامع، اتنے مکمل۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دین و ایمان یا اسلام و مسیحیت وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے یہ رویہ۔ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول کی صورت گری کرنے والی تمام قوتیں اب انسان کو نظریے کی گرفت سے نکالنے پر مصر ہیں۔ جس کو میں کہہ رہا تھا نظریہ اور ریاست، ان معنوں میں نظریہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب نظریہ چاہے دینی ہو چاہے غیر دینی ہو، نظریہ چاہے خدا کو ماننے کی بنیاد پر ہو
یا خدا کو نہ ماننے کی بنیاد پر ہو، خدا کے انکار کی، واضح انکار کی بنیاد پر ہو۔ لیکن موجودہ صورتحال میں نظریہ اپنی دونوں صورتوں میں قابل قبول اور قابل عمل نہیں رہ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو حشر اسلامسٹوں کا، یعنی مغرب کی اصطلاح کے مطابق اسلامسٹوں کا کیا گیا ہے، وہی حشر کمیونسٹوں کا بھی کیا گیا ہے۔ مطلب یہ قوتیں کمیونزم یا اسلام یا کسی بھی ازم کو جو انسانی زندگی میں مرکز بننے کی ضد کرے گا، اس کو اپنے اندر سے خارج کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس بہت تھوڑی اسپیس رہ گئی ہے یہ ماننے اور منوانے کی کہ ریاست کا نظریاتی تشخص بھی ہوتا ہے، حکومت کی نظریاتی اساس بھی ہوتی ہے۔ انسان کا مطلب مکمل ترین بات یہ ہے کہ انسان کا نظریاتی وجود بھی ہوتا ہے۔ بس آپ سمجھ لیں کہ اس وقت تمام رجحان اس طرف ہے کہ انسان کا کوئی نظریاتی وجود نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنے کسی نظریاتی تشخص پر اصرار کرتا ہے تو وہ زمانہ ما قبل تاریخ کا ایک آدمی ہے جس نے انسان بننے کے مراحل ابھی پورے نہیں کیے۔ اب آپ سمجھے یہ ماحول ہے جس میں آپ کو بات کرنی ہے۔ واضح ہو گئی نا یہ بات کہ اب نظریاتی آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ جگہ بلکہ ایک وقت تک وہ دوسری جنگ عظیم کے کچھ بعد تک وہ سائنس اور نفسیات میں تھی نظریاتی آدمی کی، سوشالوجی میں تھی نظریاتی آدمی کی، لیکن اب سوشالوجی، نفسیات اور کیا نام ہے جو ابھی ایک اور نام لیا تھا، تو نیچرل سائنسز، ان میں بھی نظریے کی کوئی جگہ نہیں رہ گئی۔ اب سائنس اپنے مسلمات کو نظریاتی تحکم نہیں دیتی۔ آپ سمجھے، اب سوشالوجی اپنی کسی بھی تھیوری کو ایک بائنڈنگ نیریٹو نہیں بننے دیتی۔ اب سائیکالوجی انسان کے بارے میں کسی بھی دریافت یا انسان کے تجزیے کے کسی بھی نتیجے کو اس کی ڈیفینیشن نہیں بننے دیتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جدید نفسیات میں انسان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، جدید فزکس میں کائنات کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، میٹر آخری کلاسیکل فزیکل ڈیفینیشن رہ گئی تھی کائنات کی، اس کو بھی انہوں نے ہٹا کے اس کو بھی فارغ کر دیا۔ حتیٰ کہ اب علم کے صحیح ہونے کے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ آپ سمجھے، آپ کسی بھی علم کی صحت پر اگر غیر متزلزل اصرار کریں گے تو آپ آج کی اصطلاح میں ایک غیر علمی رویہ اختیار کریں گے۔ آپ آج انسانی اجتماعیت کو کسی بائنڈنگ نظریے سے باندھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک غیر انسانی رویے کا مظاہرہ کریں گے اور انسانی اجتماعیت کی تشکیل کا متروک طریقہ اختیار کرنے کے مجرم قرار پائیں گے۔ تو اس انتہائی ناسازگار حالات میں، مطلب جس میں تصور آدمی پورا کا پورا بدل چکا ہے، جہاں نظریاتی آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیل یا عجائب گھر کے علاوہ نظریاتی آدمی کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو جزیرہ ہے وہاں رہو یا عجائب گھر میں رہو۔ اب ایک ایسی دنیا میں آپ دین اور ریاست اور نظریے اور ریاست پر اگر گفتگو کریں گے تو اس میں ایک تو آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے، مطلب محتاط ان معنوں میں کہ اس صورتحال کو سمجھیں
اور اس میں اگر کوئی اوپننگ نکلتی ہوئی دیکھیں تو وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کا سارا بیان جو ہے، آپ کی ساری بات جو ہے وہ نیند میں بولے ہوئے لفظوں کے مجموعے سے زیادہ نہیں سمجھی جائے گی۔ تو اس وقت جو شخص بھی نظریے کی بات کرتا ہے، موجودہ غالب قوتیں اسے یہ نیند میں بولنے کا مریض ڈکلیئر کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں بس نیند میں بولے ہوئے بامانی فقرے ہیں۔ نمبر 2، جدیدیت کے عالمگیر اثر سے جنم لینے والی دنیا میں مذہب اور ریاست کو نزدیک لانے یا ریاست کو نظریاتی یا دینی بنانے کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، وہ سب کی سب کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ مطلب ان میں سے کوئی ایک کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اس کو نمبر 2 جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں گفتگو میں، کہ یہ ناکامی جو لگتا ہے کہ اب مقدر بن گئی ہے، یہ ناکامی کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کہیں ہمارے اندر ہی تو نہیں ہیں کہ ہم نے نظریے اور ریاست کے تعلق کی ماہیت کو پوری طرح سمجھے بغیر کوئی اقدام کر ڈالا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ اس کی وجوہات ہم سے خارج میں موجود ہیں، اس کی مزاحمت ہمارے باہر موجود ہے، اور وہ مزاحمت ہماری قوت عمل اور ہماری قوت فہم سے بہت زیادہ ہے۔ مطلب وہ مزاحمت غلبے کا سامان ہماری کوشش سے بہت زیادہ رکھتی ہے، جبھی تو ہماری کوئی کوشش وجود میں آ کر بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ ہماری میں آپ شامل کر لیں ہر نظریاتی ریاست کو، یعنی اس وقت ساری دنیا میں تب اگر کوئی نظریاتی ریاست آرائشی اور تکلف کے طور پر ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرح کی ہے، تو وہ خوش ہوتے رہیں کہ آئین بنا دیا، اپنا نام رکھ لیا۔ آپ سمجھ، بس اس حد تک اجازت ہے، اس سے آگے آپ بڑھے نہیں کہ آپ پر اس دنیا کو بنانے والی قوتیں حملہ آور ہو جائیں گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حملے ہو چکے ہیں اور جو حملے نظریاتی ریاست کو فیس کرنے ہیں، کیا ان کی برداشت، ان کو سروائیو کر لینے کا سامان ہمارے پاس موجود ہے؟ یہ نمبر 2 ہی کے ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے ہی مذہبی ریاست کا لفظ آتا ہے تو وہ اپنے 2 تاثرات ہی پیدا کرتا ہے، تیسرا کوئی تاثر نہیں۔ ایک یہ کہ یہ ڈراؤنی بات ہے، ریاست کا مذہبی ہونا خود مسلمانوں کے لیے ڈراؤنا بن گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کلیشے ہے، مطلب یہ بس الفاظ ہیں، ان کے لغوی معنی ہیں، عملی مطلب کوئی نہیں ہے۔ مطلب دل کو خوش رکھنے کے لیے یہ الفاظ ہیں بس، کہ ریاست دینی ہوتی ہے، معاشرہ دینی ہوتا ہے، حکومت دینی ہوتی ہے یا نظریاتی ہوتی ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جنہیں استعمال کرنے والا بھی ان کے اطلاق کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ یا تو یہ کلیشے کا تاثر چھوڑتے ہیں یا ڈراؤنا پن منتقل کرتے ہیں،
اور میرے خیال میں یہ دونوں تاثرات حقیقی ہیں، مطلب ان سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ اس موضوع پر اس بات میں بات کرتے ہوئے بھی، جیسے میں پچھلی گفتگو میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا دین انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کو اپنے تحت رکھنے کے لیے اترا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین انسان بطور کل کو اپنا مخاطب اور پابند بنانے کے لیے اترا ہو، وہ مسلمانوں کی اکثریت پر مبنی ریاست کو غیر دینی چھوڑ دے یا اس سے لا تعلق ہو؟ یہ بات ہم پچھلی مرتبہ تفصیل سے کر چکے ہیں۔ تو آج یار اتنا ہی کر لیتے ہیں، کوئی سوال جواب کر لیتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ حاضر ہو دماغی کے ساتھ کریں گے۔ وہ دعا بھی کر دیجئے اور تھوڑا اپنا عذر بھی بتا رہا ہوں کہ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کچھ واقعات ہو گئے، تو وہ خبر سن کے ذرا پریشانی ہے۔ تو اس میں کوئی آپ راستہ سجائیے نا ریاست اور نظریے میں۔ آپ ایران اور سعودی عرب کے تجربے کو بھی ناکام تجربے کے جی طور پر دیکھ رہے ہیں؟ جی کیوں ایسا کیوں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ ہمارے خیال میں مذہبی، جو ہماری اصطلاح مذہبی ہے، وہ ریاست تو مسلم ورلڈ میں صرف ایران ہے۔ سعودی عرب تو کہتا ہے ہم دینی ریاست ہیں، کہ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے۔ تو مذہبی ریاست مطلب کسی ایک فرقے کی ریاست وہ صرف ایران ہے۔ تو اس کے سروائیول کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جس نظریے پر مبنی ریاست ہے، وہ نظریہ ایک دینی تاثیر سے زیادہ نفسیاتی تاثیر رکھتا ہے، تو وہ طبیعت کو تسکین پہنچاتا ہے۔ تو طبیعت میں راسخ ہو جانے کی وجہ سے نظریے کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ باقی اس نظریے کے نظریہ ہونے پر اعتراضات اپنی جگہ، لیکن طبیعت میں تاثیر رکھتا ہے، تہذیبی مظاہر رکھتا ہے، نفسیاتی رسوخ رکھتا ہے، تو اس سے اور پھر ایمانی مطالبات نہیں رکھتا، یعنی تعلق باللہ کو مرکز کی حیثیت نہ دینے پر قانع ہے۔ تو وہ چیزیں کچھ مدت چل جاتی ہیں۔ تو یہ لیکن اب جو ایران میں مذہبی ریاست کے جو حدود ہیں وہ بہت تیزی سے چیلنج ہو رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ مذہبی ریاست کے طور پر یعنی آیات اللہ کے اقتدار کے نتیجے میں پسماندگی، پستی اور انتشار ہی کا شکار ہوا ہے، مطلب حکومت اور ریاست دونوں۔ اور اب جو ان کا معاہدہ ہو رہا ہے مغرب کے ساتھ، اس معاہدے کا جو سب سے پہلا نتیجہ نکلے گا وہ ان کے مذہبی ریاست ہونے کے تصور کو توڑ دے گا۔ اس جو معاہدہ، وہ جوہری معاہدہ جو ہو رہا ہے، اس سے وہ ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ ہم جس کو مذہبی ریاست کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کو سیاسی، معاشی ہر اصطلاح میں اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں کا مسئلہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے، وہ ہے ملوکیت اور دینی طبقوں کا۔ تو سعودی عرب میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ملوکیت نے اپنے استحکام کے لیے دین کو اپنا ٹول بنا رکھا ہے، تو یہ بھی ٹوٹنے کے قریب ہے، مطلب یہ پورا نظام لپٹ جائے گا۔
تو ناکام ریاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ طالبان کی طرح ایک ریاست بنی پھر کسی حملے کے نتیجے میں وہ ختم کر دی گئی، ایک تو وہ ہے، لیکن ناکامی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اور ریاست کے تعلق کے نتائج کیا نکلے۔ تو نتائج کے اعتبار سے یہ دونوں ریاستیں ناکام ہیں۔ شاہ ایران کے زمانے کا ایران موجودہ ایران سے زیادہ ترقی یافتہ تھا اور ریاست کی تعریف پر پورا اترتا تھا۔ تو وہ اس میں مطلب میری رائے یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب یہی دو رہ گئے ہیں ہمارے سامنے، یہ دونوں دینی ریاست کا نمونہ نہیں ہے، اور دینی ریاست کا نمونہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی کچھ بچے ہوئے ہیں۔ بھئی دینی ریاست ہو تو ملوکیت کہاں سے ہوگی؟ اور ایسی ملوکیت جو سعودی عرب میں ہے یہ کہاں سے ہوگی؟ اور دینی ریاست ہو تو مسجد نبوی کے مقابلے میں امام علی رضا کے روضے کو بنانے کی دھن کہاں سے لگے گی؟ تو واضح ہے نا یہ بات، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے کہ ہم بھی اسلامی، ہم بھی دینی ریاست ہیں، ہمارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہم اس وجہ سے باقی ہیں کہ ہم یہ بنے نہیں، تو اسی طرح وہ بھی اس وجہ سے اتنے ہی باقی ہیں جتنا وہ دین کے حقیقی مطالبات سے دور ہیں، ورنہ وہ ممکن سروائیول ممکن ہی نہیں ہے۔ آج سعودی عرب اعلان کر دینا، مثال طور پہ کوئی دینی ریاست یا حکومت کا تصور کیا جا سکتا ہے جو سود سے جنگ نہ کرے۔ ان دونوں ریاستوں میں سود کا وہی نظام رائج ہے جو ہمارے یہاں ہے یا کہیں بھی ہے۔ اور یہ ڈائنگ ریاستیں ہیں، یہ ایوالونگ ریاستیں نہیں ہیں، یہ بڑھنے والی ریاستیں نہیں ہیں، یہ مرتی ہوئی ریاستیں ہیں، یہ دونوں۔ جیسے اگر مذہب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسرائیل کی مثال بھی آ سکتی ہے۔ اچھا وہ نظر نہ آئے نا تو اچھا ہاں بہت ہے، ورنہ لگتا ہے غیبی سوال ہوا ہاں نہیں، اسرائیل مذہبی ریاست نہیں ہے، اسرائیل نسلی ریاست ہے۔ اسرائیل مذہبیت سے اپنے اندر لڑ رہا ہے، اسرائیل اندر سے وہی صورتحال ہے کہ وہاں باعمل یہودی اور دہشت گرد میں زیادہ فرق نہیں ہے حکومت کے نزدیک، اور اسرائیل کی اکثریت جو ہے وہ اسرائیلی باشندوں کی وہ مذہباً یہودی سے زیادہ نسلاً یہودی ہیں۔ تو یہودیوں اسرائیل نسلی ریاست ہے، مذہبی نہیں، مذہبی بالکل نہیں ہے۔ کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کے پاور سٹرکچر میں چھا جانے کے بعد کیا ہم یہ کہیں گے کہ پرانے آدمی کی پیدائش ہوگی یا پرانے آدمی کا تسلسل باقی ہے؟ پرانا تو یار میں نے ان لوگوں کی اصطلاح میں کہا ہے، یہ کہہ لیں کہ انسان کے ایمانی یا نظریاتی وجود کا احیاء ہوگا، لیکن یہ بڑا دور نظر آتا ہے ابھی۔ وہ بات کہنے کا میرا مطلب یہ کہ یہ ہم لوگ اپنے اپنے طور پہ بھی سوچیں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ اپنی بناوٹ میں ہے کیا، اس کا ایک ڈائجیشن سسٹم ہے، اس میں ہر وہ چیز اگل دی جاتی ہے جو نظریاتی ساخت رکھتی ہے یا نظریاتی تحکم رکھتی ہے۔
یہ صرف اسلام دشمنی وغیرہ نہیں ہے، یہ اسلام وغیرہ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، صرف اس کی زد میں مارکسسٹ آئے ہیں، کمیونسٹ آئے ہیں، اس کی زد میں اور بھی بہت سارے